محترمہ نسرین کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا۔ نسرین، محترمہ نسرین چنچلم سے پچھلی بار 5 سال وہاں پر بحیثیت رکن بلدیہ کام کیے اور بہترین طریقے سے نسرین نے وہاں پر کام کیا۔ بے خوف ہو کر وہ عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرتی آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مغل پورہ ڈویژن کی عوام ان کو کامیاب کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اور میں ایک بات یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ، میری کوشش یہی ہوگی کہ جس طریقے سے آج ہم ہمارے خواتین کو رکن بلدیہ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دن بھی قریب آئے گا جب ایک خاتون بھی مجلس اتحاد المسلمین کے میلے بھر کر ایوان اسمبلی میں جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اگر نام کسی کا میں سوچوں گا یا جماعت سوچے گی تو یقیناً اس میں نسرین کا نام بھی ہوگا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے ہی بے باک اور بے خوف ہو کر کام کرنے والوں کی ضرورت ہے جو جماعت کے اصول کے پابند رہتے ہیں اور عوام کی بے باک نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ایک جمہوریت کی سب سے بڑی بیماری جو پھیل چکی ہے کینسر کی طرح، وہ یہ ہے کہ الیکشن لڑنا اب کوئی غریب کے بس کی بات نہیں رہی۔ الیکشن لڑنا ڈگ ڈگ بول رہا ہے، جہاں کھڑا رہے ڈگ ڈگ ہو رہا۔ الیکشن اب کوئی غریب کے لڑنے کے بس میں نہیں رہا۔ الیکشن اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ کوئی غریب اگر الیکشن لڑے گا تو پوری طرح ہار جائے گا۔ میں آپ سے یہ بات کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے ہماری جمہوریت کی، اور ایسے ماحول میں اگر ہم مجلس کسی غریب خاتون کو اپنا امیدوار بناتی ہے تو نسرین کے الیکشن کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ مجلس اتحاد المسلمین اٹھا گا۔ اس میں کوئی ان کا ذاتی اور انشاءاللہ ان کے پیسے کا استعمال نہیں کرنے دیں گے، نہ ان کے پاس ہے بھی۔ میں کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر جمہوریت میں صرف دولت مند کامیاب ہو جائیں گے پیسے کی بنیاد پر، تو ہوتا یہ ہے کہ جیتنے کے بعد میں بولتا میں کہیں کروں گا، میں الیکشن کے بعد دیکھوں گا الیکشن آیا۔ مگر ہم کو ضروری ہے جمہوریت کی بقا کے لیے، عوام کی امیدوں کو جمہوریت میں زندہ رکھنے کے لیے ہم کو ایسے امیدواروں کو کامیاب کرنا ضروری ہے۔ اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر آپ نسرین کو اپنی بیٹی، اپنی بہن سمجھ کر یہاں سے کامیاب کریے اس مغل پورہ ڈویژن سے۔ اور میں نسرین کے ساتھ پہلے بھی 5 سال جو چنچلم میں کارپوریٹر تھے، میں نے نسرین کو بلا کر کہا کہ بے خوف ہو کر کام کرو، عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرو۔ آج بھی نسرین سے کہہ رہا ہوں کہ پوری جماعت تمہارے ساتھ ہے، تم اسی چیز کی فکر مت کرو، الیکشن لڑو، انشاءاللہ اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ تم مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتے رہو، اور اللہ نے چاہا تو اللہ تم کو سیاست کی اونچائیوں پر لے کر جائے گا۔ اس میں کوئی انسان کا رول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں عروج حاصل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ جس کو اقتدار دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، دولت دینا چاہتا ہے، کوئی انسان نہ اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو لے سکتا ہے۔ یہ مقدر کے فیصلے ہیں جو اللہ خود پورا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محترم جناب سہیل قادری صاحب 5 سال سے پتھر گٹی میں بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی، اور سہیل قادری کی خاصیت یہ رہی کہ جب کبھی بھی عوام نے ان کو کسی مسئلے مسائل کے بارے میں توجہ دلائی، فوراً سہیل قادری دوڑتے ہوئے ان کی درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سہیل قادری 5 سال میں جو کام کیا اس سے زیادہ وہ کام کریں گے، عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ اور سہیل قادری نے پتھر گٹی کے ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرنے والوں کے سلسلے میں بھی لون دلانے کی ان کو کوشش کی۔ 500 ٹھیلا بنڈی کے کاروبار، ان کا شراب لون بھی ہوگا، لون 500 کے ہو گئے، 500 لوگوں کو ان کا لون بھی مل گیا۔ آپ سوچئے کہ یہ کورونا اور کووڈ کے لاک ڈاؤن کے بعد بہت زیادہ غریبی میں اضافہ ہوا، بہت زیادہ غریبی میں اضافہ ہوا، بہت سے لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی،
بہت سے لوگ روزگار سے محروم ہو گئے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹھیلا بندی پر اپنا کاروبار کرتے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں سہیل قادری کو کہ جب انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ ایسا کرنا، میں نے کہا فوراً کرو، نہ صرف پتھر گٹی بلکہ مہدی پٹنم اور جہاں کہیں بھی ٹھیلا بندی پر کاروبار کرنے والے ان کا درخواست بناؤ، ان کا فارم بناؤ، تاکہ وہ لوگ کاروبار کر سکیں، کیونکہ 2.5-3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں سب سے پریشان اگر کوئی ہوا تو غریب ہو گیا، سب سے پریشان اگر کوئی ہوا تو غریب ہو گیا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اس مختصر سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کا شکار ہوتے نہیں دیکھا، مگر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنی پوری کوشش کرتی آ رہی اور کرتے رہے گی تاکہ غریبوں کو ان کا حق مل سکے، غریبوں کو ان کا جائز مقام مل سکے۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ 60 سال پہلے 1960 میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا تو مجلس نے پہلے بلدیہ کا الیکشن لڑا تھا، اور اللہ ہم تمام بزرگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے 1960 میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ اور اگر وہ بزرگ اس زمانے میں اگر قربانی اور محنت نہیں کرتے تو آج مجلس اتحاد المسلمین بہار جا کر اپنے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ 1960 میں جب مجلس نے الیکشن لڑا، ہمارے بزرگ جانتے یہی مغل پورے کی گلی کوچیاں تھی جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو زمانے کے بزرگوں نے اس چراغ کو روشن کیا، اس چراغ کو باطل طاقتوں کے طوفانوں میں اس چراغ کو جلا کر رکھا، اور ہم کو یہ ہنر سکھا دیا کہ باطل طاقتوں کے طوفانوں میں بھی اگر کوئی چراغ جل رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا چراغ جل رہا ہے۔ مجلس کی تاریخ گواہ رہی کہ 1960 میں کانگریس اور کمیونسٹوں کا زور تھا، اللہ نے دکھا دیا کہ جو سچے ہوتے ہیں آج کانگریس کا نام و نشان لینے والا نہیں ہے، کمیونسٹ کمزور ہو چکے ہیں۔ جنتا پارٹی آئی، آج جنتا پارٹی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیلگو دیسم آئے، تیلگو دیسم کہاں ہے بتائیے آپ؟ آج مجلس اتحاد المسلمین اللہ کے فضل و کرم سے آج ہے اقتدار پر۔ جو کوئی حکومت آئی سب نے مجلس کو کنٹرول کرنے کی دبانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے جماعت کا ساتھ دیا۔ اور یاد رکھیے یہ جماعت اسد الدین اویسی کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جماعت ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گی۔ اللہ نے اس جماعت میں تاثیر دی ہے کہ یہ جماعت کسی شخصیت کی کبھی محتاج نہیں رہے گی۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ جماعت کو مضبوط کرو۔ میری جماعت کا پیغام انصاف کا ہے، انصاف کا، حصے داری کا ہے۔ ہم زمینی سطح سے لیڈرشپ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مجلس ایک امانت ہے، یہ کسی خاندان کی میراث نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ قوم اور غریبوں کی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت آپ کو کرنا ہے، اس امانت کو لے کر آپ کو آگے جانا ہے تاکہ یہ جو بچے ہمارا مستقبل ہے اس مستقبل کو روشن کر سکیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جو کچھ کہا اس کی مثال دے رہا ہوں کہ مہاراشٹر میں امتیاز جلیل ایم ایل اے بنے، کوئی سیاسی خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ 20 سال کے صحافی امتیاز جلیل الیکشن لڑے، ایم ایل اے بن گئے، ایم پی بن گئے۔ ڈاکٹر غفار قادری ڈاکٹر ہے، اورنگ آباد میں پیشے سے اسکول چلاتے ہیں، سیاست میں آئے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آؤ اس جماعت کی ذمہ داری کو قبول کرو، تم لیڈر بنو، تم قائد بنو۔ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، مگر ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت آپ کی امانت ہے، یہ جماعت ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے، یہ جماعت ان لوگوں کی آنسوؤں کی نشانی ہے جو راتوں میں اٹھ کر اس جماعت کے لیے اللہ سے بھیک مانگتے تھے کہ پروردگار اس کو کامیاب کر دے۔ میرے نوجوانوں، میرے قیور ساتھیوں، اس جماعت کے بازو تم کو بننا ہے، اس جماعت کو لے کر تم کو آگے جانا ہے۔ آج بی جے پی کے احمق لوگ کہتے ہیں کہ اگر اقتدار ان کو ملے گا تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور سرجیکل سٹرائک کر کے پاکستانیوں کو اور روہنگیا لوگوں کو نکالیں گے۔ میں پرانے شہر کے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ آپ کیا کوئی پاکستانی رہتا ہے؟ کیا یہاں پر کوئی پاکستانی رہتا ہے؟ آخر بی جے پی کو پرانے شہر سے اتنی نفرت کیوں ہے؟
یہاں پر 6.5 سال سے تمام ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ہندو اور مسلمان مل کر رہ رہے ہیں، کرفیو تو چھوڑو، تناؤ کا ماحول نہیں بننے دیا، ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہے۔ کورونا کووڈ ہوا تو مجلس عوام کے درمیان میں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، بی جے پی نہیں تھی، جو بلا لحاظ بزرگ ملت لوگوں کو ریشن کٹ بانٹ رہے تھے۔ ٹیسٹنگ کا انتظام ہوا، لوگ ڈر رہے تھے کورونا کی ٹیسٹنگ کرانے کے لیے۔ میں گیا، میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب نظامیہ طبی کالج تو میں گیا تو میرے کو ہیلتھ منسٹر کا فون آیا، اٹلا راجندر کا، ارے بولے اویسی صاحب مت جاؤ، اگر آپ کو کورونا نکل جائے گا تو بہت ڈر پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، جا کر اپنا ٹیسٹ کراؤں گا تاکہ پرانے شہر کی عوام میں سے ڈر نکالوں کورونا کا، وہ جب ٹیسٹنگ کرائیں گے تو ان کی جان بچے گی۔ میں جا کر اپنا ٹیسٹ کرایا، اس کے بعد کئی لوگ مجھ سے فون کر ملاقات کر کے بولے کہ آپ کو ہم دیکھے کہ آپ کیا ٹیسٹ ہو رہا تھا تو ہم کو ہمت آئی۔ بتائیے، آپ ہر وقت مجلس آپ کے درمیان میں تھی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جماعت کو مضبوط کریے، جماعت کے نمائندوں کو کامیاب کریے، جماعت اہم ہے، جماعت کو کامیاب کریے، اور پہلے سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی خدمت کرتے آئے اور کرتے رہیں گے۔ امتیاز جلیل ہے، وہ آپ کو بتائیں گے تمام تفصیلات پارلیمنٹ کی، کیسے ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اب مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔